السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں 45% اضافہ ہوا ہے۔ اور کیا ہوا ہے، یہ جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس نے جو خبر جاری کی ہے کہ پاکستان عالمی دہشت گردی انڈیکس 2025 میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ اور اسی طرح سے پاکستان میں دہشت گردی میں جو اضافہ ہوا ہے، 2024 میں پاکستان میں 52% جو ہے وہ یہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے علاقوں کی ذمہ دار تھی۔ اور صرف 2023 سے 24 میں دیکھیں کیا ہوا ہے۔ 22 میں عمران خان کی حکومت گرائی گئی، اب آپ 23 پہ آ جائیں۔ 2023 میں 517 حملے ہوئے تھے، رپورٹ جو ہوئے تھے 517، اور 2024 میں وہ بڑھ کے 1099 ہو گئے، ڈبل ہو گئے۔ 517 تھے 2023 میں جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور پھر نگران تھے، 2023 میں 517 تھے اور 2024 میں وہ بڑھ کے 1099 ہو گئے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں۔ اور گزشتہ سال ٹی ٹی پی نے 482 حملے کیے اور اس میں 558 پاکستانی جو ہے وہ شہید ہوئے۔ 2023 کے مقابلے میں یہ شہادتیں 91% زیادہ ہیں، 91% شہادتیں زیادہ ہیں۔ اور یہ اس وقت حالات ہیں، اور بلوچستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اور اسی طرح سے چینی کی قیمت جو ہے وہ انہوں نے کیسر شرازی صاحب کی خبر ہے کہ پنڈی میں چینی کا بحران شدید ہو گیا۔ جڑواں شہروں کی کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ ہم چینی فروخت کرنا بند کر رہے ہیں، کیونکہ ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں سلیم پرویز بٹ، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 163 روپے فی کلو چینی خرید کر 164 روپے فی کلو فروخت نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے کہا 10 روپے تو ٹرانسپورٹیشن اور لوڈنگ اور لیبر کا خرچہ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چینی لاکھوں ٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ کروائی شہباز شریف نے چینی مافیا کو فائدہ دینے کے لیے اور شوگر مافیا کو فائدہ دینے کے لیے، اور اب چینی مہنگی ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے آئیں جناب، یہ پنڈی کی بات ہو رہی ہے، امپورٹنٹ ڈسٹرکٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور چیز، اسٹریٹ کرائم کی آپ ڈیلی خبریں پڑھیں اخباروں میں، اسٹریٹ کرائم اتنا زیادہ کہ آپ گن نہیں سکتے، اتنا زیادہ اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا پنڈی اسلام آباد میں، باقیوں کو تو چھوڑ دیں۔ اور ان کی ترجیحات دیکھیں، کل پی ٹی آئی والے 20-25 کو نوٹس کیے ہوئے تھے، اظہر مشوانی کو، جبران الیاس کو، زلفی بخاری صاحب کو، موسیٰ ورک کو، ادھر بیسٹر گور صاحب کو، سلمان اکرم راجہ صاحب کو، ان ساروں کو۔ بھائی اندازہ لگائیں، انہوں نے ساروں نے کہا ہے کہ ہم آن لائن پیش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اظہر مشوانی نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا پاکستانی سفارت خانے میں ہم چلے جاتے ہیں، زلفی بخاری نے بھی کہا ہے، سب نے کہا ہے نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد، اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو سب سے بڑا جو ہے وہ ان کا جو سب سے بڑے یہ ظلم کر رہے ہیں نا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ میری کل بات ہو رہی تھی اکبر چودھری صاحب سے۔ اکبر چودھری صاحب جو اوورسیز پاکستانی ہیں یو ایس میں، وہ جانتے ہوں گے۔ اور اکبر چودھری صاحب جو ہیں وہ قابل فخر پاکستانیوں میں سے ہیں جو ہمیشہ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کا جو کنٹریبیوشن شوکت خانم کے لیے ہے، جتنا انہوں نے کام کیا جب سے شوکت خانم شروع ہوا ہے تب سے لے کے آج تک، جتنا ان کا کنٹریبیوشن ہے شوکت خانم کے لیے، اور جتنا وہ پاکستان سے باہر رہ کے پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، یعنی ان کو میرا خیال ہے کہ پاکستان سے گئے ہوئے کچھ 40 سال ہو گئے ہوں گے۔ 40 سال میں بھی آج بھی اکبر چودھری صاحب امریکہ میں بیٹھ کے فکر مند ہیں تو اس دھرتی کے لیے، اس وطن کے لیے، اس ملک کے لیے، اس کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ آگے جائے، یہ ترقی کرے، ادھر انویسٹمنٹ آئے، ادھر چیزیں بہتر ہوں، پاکستان کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ ان سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے حال حوال کے لیے فون کیا تو بتا رہے تھے کہ ان کے ٹریولنگ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ہیں بلاک ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو چور، ڈاکو اور لٹیرے ہیں جو پاکستان سے پیسہ لوٹ کے پاکستان سے باہر بھیجتے ہیں، وہ اس وقت برسر اقتدار ہیں، ان کے پاس پروٹوکول ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اور اکبر چودھری جیسے پاکستانی اور درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں اوورسیز پاکستانی، لاکھوں اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، جو پیسہ بھیجتے ہیں، جو باہر سے یہاں پہ فلاحی اداروں کو پیسہ بھیجتے ہیں، جو یہاں پہ تعلیمی اداروں کو پیسہ بھیجتے ہیں، جو یہاں پہ پاکستانیوں کو پیسہ بھیجتے ہیں، جو اپنی فیملی کو بھیجتے ہیں، وہ تو الگ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ٹریولنگ ڈاکومنٹس بلاک، ان کے خلاف کارروائیاں، ان کی فیملیز کو یہاں تھریٹس، وہاں بیٹھ کے وہ مریم نواز پہ تنقید نہیں کر سکتے، وہ پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے اپنی کوئی تجویز نہیں دے سکتے۔ تو یہ ترجیحات ہیں۔ اچھا جناب، یہ پنڈی پہ کیسر شرازی صاحب کی خبر لگی ہوئی تھی کہ ضلع راولپنڈی کے 6 میگا پروجیکٹس آئندہ مالی سال تک مؤخر۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے ضلع راولپنڈی، مریم نواز حکومت نے ضلع راولپنڈی کے 6 میگا پروجیکٹس رواں جاری مالی سال 2024-25 سے نکال کر نئے سال تک مؤخر کر دیے ہیں۔ ان میں لئی ایکسپریس وے، سیوریج واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، رنگ روڈ
اور ایک ڈیم ہے وہ ہے، اور اسی طرح سے 2 ڈیم ہے بلکہ، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ضلع کونسل اور پنڈی اور میونسپل کارپوریشن کی نئی اسکیموں پر بھی کٹ لگا دیا گیا ہے۔ اب یہ اگلے سال میں انہوں نے ٹرانسفر کر دی ہیں، تو یہ ان کے حالات ہیں کہ پنڈی جیسے ڈسٹرکٹ کے بھی میگا پروجیکٹ جو ہیں جو اس سال رکھے ہوئے تھے انہوں نے خود پلان میں، وہ اگلے سال کے لیے انہوں نے جو ہے وہ مؤخر کر دی ہیں۔ تو یہ اس وقت جناب پوری میں نے آپ کو پکچر بتائی ہے کہ حالات یہاں پہ کیا ہیں پاکستان میں، ہو کیا رہا ہے، اور ٹی وی کے اوپر اربوں روپے کے اشتہارات، کروڑوں روپے کے اشتہارات، اخباروں میں کروڑوں روپے کے اشتہارات، آج بھی اخبار میں شہباز شریف اور مریم نواز کے اشتہار لگے ہوئے ہیں۔ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی ملک، مطلب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے اثاثے، جدادیں، اولادیں، مفادات سب کچھ ان کا باہر ہے۔ جس دن کچھ ہوگا یہاں پہ خدا نہ خواستہ ٹکٹ کٹوائیں گے، باہر چلے جائیں گے، وہاں ہر چیز سیٹ ہے، سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ میاں نواز شریف جس کو اقتدار دیا گیا ہے، آج بھی سارے فیصلے بیٹھ کے میاں نواز شریف کرتا ہے، کہا کہیں اور سے جاتا ہے لیکن فیصلے میاں نواز شریف کرتا ہے۔ یہ غلط ہے کہ میاں نواز شریف بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ میاں نواز شریف جس کو پاکستان کے اقتدار سونپا گیا ہے 17 سیٹر پارٹی ہوتے ہوئے، وہ نواز شریف اپنے بیٹے حسن نواز اور حسین نواز کو قائل نہیں کر سکا کہ پاکستان میں انویسٹ کرو۔ جب نواز شریف اپنے بیٹے حسن نواز اور حسین نواز کو انویسٹمنٹ پہ قائل نہیں کر سکا تو دنیا میں اور کس نے آگے انویسٹ کرنا ہے؟ اور جو جہاں پہ دہشت گردی کے حالات ہیں اور جو ہماری ترجیحات ہیں، کس نے آگے انویسٹ کرنا ہے؟ تو یہ ذرا پکچر تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں، اور اب آپ کے سامنے ہے کہ گاؤں بسا نہیں ہے اور لٹیرے پہلے آ گئے ہیں، اب وزیر بنا دیے ہیں، وہ لوٹیں گے پھوٹیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس وقت سارے لاڈلے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو بس یہ ایک پکچر ہے پاکستان کی، اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، دعائی کی جا سکتی ہے۔ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں 45% اضافہ ہوا ہے، اور کیا ہوا ہے، یہ جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس نے جو خبر جاری کی ہے کہ عالمی دہشت گرد کے پاکستان عالمی دہشت گردی انڈیکس 2025 میں دوسرے نمبر پر آ گیا، اور اسی طرح سے پاکستان میں دہشت گردی میں جو اضافہ ہوا ہے 2024 میں پاکستان میں 52% جو ہے وہ یہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہلاکتوں کی ذمہ دار تھی، اور صرف 2023 سے 24 میں دیکھیں کیا ہوا ہے۔ 22 میں عمران خان کی حکومت گرائی گئی، اب آپ 23 پہ آ جائیں۔ 2023 میں 517 حملے ہوئے تھے، رپورٹ جو ہوئے تھے 517، اور 2024 میں وہ بڑھ کے 1099 ہو گئے، ڈبل ہو گئے۔ 517 تھے 2023 میں جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور پھر نگران تھے، 2023 میں 517 تھے اور 2024 میں وہ بڑھ کے 1099 ہو گئے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں، اور گزشتہ سال ٹی ٹی پی نے 482 حملے کیے اور اس میں 558 پاکستانی جو ہے وہ شہید ہوئے۔ 2023 کے مقابلے میں یہ شہادتیں 91% زیادہ ہیں، 91% شہادتیں زیادہ ہیں، اور یہ اس وقت حالات ہیں، اور بلوچستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اور اسی طرح سے چینی کی قیمت جو ہے وہ انہوں نے کیسر شرازی صاحب کی خبر ہے کہ پنڈی میں چینی کا بحران شدید ہو گیا۔ جڑواں شہروں کی کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ ہم چینی فروخت کرنا بند کر رہے ہیں، کیونکہ ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں سلیم پرویز بٹ، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 163 روپے فی کلو چینی خرید کر 164 روپے فی کلو فروخت نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کہا 10 روپے تو ٹرانسپورٹیشن اور لوڈنگ اور لیبر کا خرچہ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چینی لاکھوں ٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ کروائی شہباز شریف نے چینی مافیا کو فائدہ دینے کے لیے اور شوگر مافیا کو فائدہ دینے کے لیے، اور اب چینی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔